آج کل 3 بیماریاں بہت زیادہ ہیں۔ معدے کے مسائل ہیں، جگر کے مسائل ہیں، گردوں کے مسائل ہیں۔ اور یہ کس وجہ سے ہیں یہ چیزیں؟ یہ ہماری اپنی بے احتیاطیوں کی وجہ سے ہیں۔ ہم احتیاط نہیں کرتے کھانے پینے میں۔ الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین، صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو نعمتیں آپ کو عطا کی گئی ہیں، یعنی میں نے جو نعمتیں آپ کے لیے اتاری ہے کھانے کے لیے یا پینے کے لیے، آپ اس کو کھائیں پئیں، لیکن صرف ایک بات کا خیال رکھنے کو کہا گیا ہے کہ اس ایک چیز کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اسراف۔ کھانے پینے کے معاملے میں اسراف آپ نے نہیں کرنی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی ہے اس میں اسراف کرنے میں۔ دوسرے نمبر پہ اسراف کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ مختلف بیماریوں کے ہم شکار ہو جاتے ہیں۔ اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم اگر ایک چیز کے اوپر عمل کریں گے، صرف ایک اسی نقطے کے اوپر عمل کریں گے کہ ہم کھانے پینے کے معاملے میں اسراف نہیں کریں گے، تو انشاءاللہ ہماری صحت کبھی بھی خراب نہیں ہوگی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ارشاد فرما دیا ہے کہ آپ نے بس کھائیں پئیں، یہ ساری نعمتیں آپ کے لیے، سب کچھ آپ کے لیے ہیں، جو زمین کے اوپر ہیں، جو زمین کے اندر ہیں، سب آپ کے لیے، کھائیں پئیں، لیکن اسراف سے بچیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس معاملے میں اسراف نہ کریں۔ اور ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ ایک عیسائی بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کے اظہار کے طور پہ ایک نامی گرامی طبیب، یعنی طبیب اس ٹائم کے جو ڈاکٹر ہوتے تھے ان کو کہا جاتا تھا، جیسے حکیم ہوتے ہیں طبیب، تو انہوں نے طبیب کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ چلیں یہ وہاں پہ جو بیمار ہوں گے ان کی خدمت کریں گے، یہ طبیب ان کا علاج کریں گے۔ تو ہوا یہ ہے کہ طبیب کافی عرصہ وہاں رکا رہا مسلمانوں کے ہاں، کوئی ایک بندہ بھی علاج کرنے کے لیے نہیں آیا۔ تو وہ طبیب پریشان ہو گیا کہ میں اتنے عرصے سے یہاں ہوں، کوئی بندہ علاج کرنے کے لیے کیوں نہیں آ رہا؟ اس کے دل میں تو کچھ اور خیال تھا کہ شاید میں غیر مسلم ہوں، اس وجہ سے میرے پاس کوئی نہیں آ رہا علاج کروانے کے لیے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ دیکھیں میں آپ لوگوں کی خدمت کے لیے یہاں پہ آیا ہوں، یہاں موجود ہوں، میرے بادشاہ نے مجھے یہاں پہ بھیجا ہے کہ میں مسلمانوں کی خدمت کروں، ان کا علاج معالجہ کروں، لیکن میرے پاس آج تک کوئی بندہ علاج کرنے کے لیے نہیں آیا، ایسا کیوں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے صحابہ ہیں، میرے لوگ ہیں، وہ بیمار ہی نہیں ہوتے۔ تو بڑا حیران ہوا کہ کیسے بیمار نہیں ہوتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بس صرف ایک ہی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے اوپر عمل کرتے ہیں کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، بس ہم کھاتے پیتے تو ہیں لیکن اسراف نہیں کرتے، معدے کے اوپر ایکسٹرا بوجھ نہیں ڈالتے، جتنے ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق ہم کھاتے ہیں تو ہم کبھی بیمار ہی نہیں ہوتے۔ تو یہ بات سننی تھی کہ وہ جو عیسائی طبیب تھا اس نے اپنا بوریا بستر گول کیا اور چلا گیا کہ یہ تو ایک ایسا اصول ہے، بہترین اصول ہے کہ اگر آپ لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے تو پھر میری یہاں پہ ضرورت ہی نہیں ہے، میں کس لیے یہاں پہ بیٹھا اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں۔ تو اس لیے وہ یہاں سے چلا گیا۔ اور تمام جتنے بھی دانشور ہیں وہ ان 3 باتوں پہ متفق ہیں کہ جو لوگ کم کھاتے ہیں، کم بولتے ہیں اور کم سفر کرتے ہیں، وہ ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ فائدے میں رہتے ہیں۔ تو اس لیے ان 3 باتوں کا لازمی خیال رکھیں کہ کھانا کم کھائیں۔ جتنا آپ کھانا کم کھائیں گے اتنا معدے کے اوپر بوجھ نہیں بنے گا، کیونکہ آپ زیادہ کھاتے ہیں تو ظاہری بات ہے معدے کو ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اس کو ہضم کرنے کے لیے۔ تھوڑا سا کھائیں گے معدہ بھی ریلیکس ہوگا، اور جو آپ کا کھانا ہوگا وہ آپ کا جزو بدن بنے گا، جسم کا حصہ بنے گا، جسم کو وہ کھانا طاقت دے گا۔ اگر آپ زیادہ کھائیں گے تو وہ جسم کے اوپر بوجھ بنے گا۔ اور ایک اور بات بھی ہے کہ آپ اتنا کھائیں جو کھانا آپ کو برداشت کرے، یعنی آپ کو اٹھائیں، اتنا نہ کھائیں کہ آپ کھانے کو اٹھاتے پھرتے رہیں، یعنی اتنا معدہ فل ہو کہ بس آپ کے اوپر بوجھ ہو، آپ وہ کھانے کو اٹھاتے پھرتے رہیں، تو یہ صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ کم بولنا۔
اگر آپ زیادہ بولیں گے تو زیادہ بولنے میں لازمی کوئی نہ کوئی انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، جانے انجانے میں کچھ نہ کچھ وہ ایسا غلط بول ہی جاتا ہے جس سے بعد میں اس کے لیے نقصان ہوتے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا اس سے اس کو لازمی طور پہ کسی نہ کسی طریقے سے نقصان ہی پہنچتا ہے، یا کوئی ایکسٹرا بات بول جاتا ہے، اگلا خفا ہو جاتا ہے یا اپنا نقصان کر جاتا ہے۔ تو اس لیے کم بولا کریں ہمیشہ۔ اور تیسرے نمبر پہ سفر کم کیا کریں، کیونکہ آج کل تو دیکھیں ٹرینڈ بنا ہوا ہے، ادھر گھومنے جانا ہے، وہاں جانا ہے، یہ سفر کرنا ہے، اس سے نقصان زیادہ ہے، فائدہ کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ آپ جب ریلیکس فیل کرتے ہیں تو وہ آپ اپنے علاقے میں اپنے گھر میں کرتے ہیں، باہر جدھر بھی آپ جاتے ہیں آپ اس طرح ریلیکس فیل نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک صحت کی خرابی کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ ہم لوگ ایکسٹرا اور بغیر کسی فائدے کے سفر کرتے رہتے ہیں، کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی لیکن ویسے ہی سفر کرتے رہتے ہیں۔ تو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ آج کل 3 بیماریاں بہت زیادہ ہیں، معدے کے مسائل ہیں، جگر کے مسائل ہیں، گردوں کے مسائل ہیں۔ اور یہ کس وجہ سے ہیں یہ چیزیں؟ یہ ہماری اپنی بے احتیاطیوں کی وجہ سے ہیں، ہم احتیاط نہیں کرتے کھانے پینے میں۔ اور ایک تو یہ ہے کہ ہم مسالے اتنے زیادہ کھا رہے ہیں کھانے پینے میں کہ اس سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، الٹا ہمارے جسم کو اس سے فائدہ نہیں ہو رہا، نقصان ہو رہا ہے۔ جتنی ہم سادہ چیزیں کھائیں گے، غذا جتنی سادی ہوگی اتنا ہی اس میں ہمارے لیے فائدہ ہوگا۔ ہم زیادہ مرغن چیزیں کھاتے ہیں، زیادہ مسالوں والی چیزیں کھاتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر ٹھنڈی ٹھنڈی ہم کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں۔ یہ سب سے بہت ہی نقصان دہ چیز کولڈ ڈرنکس ہے۔ آپ دل کی بیماریاں لیں، آپ شوگر کی بیماری لیں، معدے کی بیماری لیں، گردوں کی بیماری لیں، جگر کی بیماری لیں، یہ جو 5 بڑی بیماریاں ہیں اس کے سبب 2 چیزیں ہیں۔ ایک جو ہم آج کل کی فارمی مرغی کھاتے ہیں وہ، اور اس کے اوپر مزے کی بات یہ ہے کہ ایکسٹرا ہم ٹھنڈی ٹھنڈی اس کے اوپر کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں۔ کیونکہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں ہماری کیونکہ عادت ایسی بنی ہوئی ہے کہ کھانے کے دوران ٹھنڈی کولڈ ڈرنکس پینی ہے، تو جو ہم کھاتے ہیں کیونکہ ہم آئلی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، وہی آئلی چیزیں ہمارے اندر جسم میں جا رہی ہوتی ہے، معدے تک پہنچ رہی ہوتی ہے، ہم اوپر سے اس کے اوپر ٹھنڈی کولڈ ڈرنک پی لیتے ہیں، اور ساری جو آئل ہوتا ہے، جو چربی ہوتی ہے وہ اندر جم جاتی ہے۔ یہی چربی ہمارے کبھی جگر کے اوپر چڑھ جاتی ہے، یہی چربی ہمارے گردوں کے اوپر چڑھ جاتی ہے، اور یہی چربی ہمارے معدے کے اوپر چڑھ جاتی ہے۔ اس وجہ سے یہ دیں کہ پیٹ اتنے نکلے ہوئے ہیں لوگوں کو، کس لیے نکلے ہوئے ہیں؟ اس کا سبب یہی ہے۔ اور دوسرا اس پیٹ نکلنے کا سبب یہ بھی ہے کہ ہم رات کو کھانا تو کھا لیتے ہیں لیکن مناسب پھر ہم چہل قدمی بھی نہیں کرتے، اور اکثر کی تو یہی عادت ہوتی ہے ادھر کھانا کھایا ادھر آ کے لیٹ گئے، سو گئے، بس پھر معدے میں وہی کھانا اسی طرح پڑا رہتا ہے۔ کیونکہ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے کچھ ایسے سسٹم ہوتے ہیں جسم کے، کچھ ایسے نظام ہوتے ہیں جو رک جاتے ہیں، اس میں ایک نظام انہضام کا بھی ہے کہ یہ بھی رک جاتا ہے، تو وہی کھانا اسی طرح معدے میں پڑا رہتا ہے۔ ہمیشہ یہ اصول بنائیں کہ رات کا کھانا سونے سے کم 3 سے 4 گھنٹے پہلے کھایا کریں۔ آپ اس اصول کے اوپر عمل کریں گے انشاءاللہ آپ کا پیٹ کبھی نہیں نکلے گا، جسم کے اوپر کبھی چربی نہیں چڑھے گی۔ اور ہمارے کچھ دوست ہیں جو افغانستان سے بلانگ کرتے ہیں اور کچھ کوئٹہ سائڈ سے بلانگ کرتے ہیں، ان کی اتنی ماشاءاللہ اچھی صحت، سرخ و سفید جسم بھی معتدل برابر، خوبصورت نظر آنے میں بھی، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ اکثر ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم کھانا کھا لیتے ہیں، ہماری تو یہ عادت ہوتی ہے بھائی کھانا کھا لیا ٹھنڈی کولڈ ڈرنک لے آئے، ابھی اس کے اوپر ہم پیپسی پیتے ہیں، کوک پیتے ہیں، 7 اپ پیتے ہیں۔ وہ ایسا نہیں کرتے ہیں، وہ جیسے ہی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ساتھ میں گرم قہوہ موجود ہوتا ہے ادھر ہی، جیسے ہی وہ آخری لقمہ لیتے ہیں تو قہوہ ڈال کے اوپر سے پی لیتے ہیں۔ اس کی فوائد کیا ہیں کہ جو چربی ہوتی ہے، جو آئل ہم ابھی کھانا کھایا، جو راستے میں آئل وغیرہ کچھ ہوتا ہے تو وہ گرم قہوے سے کیا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وہ معدے تک پہنچ جاتا ہے، وہاں سے ہضم ہونے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر ٹھنڈی چیز پی لیتے ہیں تو وہ راستے میں ہی جام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے، اور مجھے ان کا یہ طریقہ بہت زیادہ پسند آیا ہے کہ وہ یہ کام کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کی صحت آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے صحت مند ہوتے ہیں، ہٹھے کٹھے جوان ہوتے ہیں، اور ہماری جوانیاں دیکھیں آپ کے سامنے ہیں۔ عموماً ہمارے ہاں تو 4-5 بجے دن کا کھانا کھایا جاتا ہے، 11-12 بجے ناشتہ کیا جاتا ہے، یہ انتہائی غلط طریقہ ہے۔ صبح 7 بجے ناشتہ کیا کریں، 1 بجے دن کا کھانا کھایا کریں، اور مغرب کے فوراً بعد رات کا کھانا کھایا کریں، انشاءاللہ آپ کی صحت بہترین رہے گی۔
اور کیونکہ جب آپ مغرب کے بعد کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کو ہضم کرنے میں ٹائم لگ جاتا ہے، 2-3 گھنٹے اس کو مل جاتے ہیں آپ کے سونے تک. تو انشاءاللہ اس سے نہ آپ کا پیٹ بڑھے گا، نہ آپ کے گردوں کے مسائل ہوں گے، نہ معدے کے مسائل ہوں گے، نہ جگر کے مسائل ہوں گے. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم طب نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اوپر عمل کریں.